करके बोला था वो सिस्टम से आए मुझे الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اللہ تعالی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور وہ معاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ تمام گناہوں کو جن کو وہ چاہتا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے بس وہ دور کی گمراہیوں میں جا رہا ہے. شاید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بہت ہی اہم بات بتائی ہے، وہ یہ ہے شرک کے متعلق. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کو معاف کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرتا. تمام انبیاء علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے تھے وہ اللہ کے وحدانیت کی دعوت لے کر آئے. وحدانیت مطلب خدا ہی ہے، تو خدا یہ تو ہونا جو ہے جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی ملے گی اور اپنی صفات میں بھی اکیلے. شرک کے معنی وہی ہے، دو چیزیں نہیں اس میں یاد رکھنی ہے کفر اور یہ ہے شرک. کفر جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں. اللہ کی ذات کا انکار کریں یا اللہ کے پیغمبروں کا انکار کریں یا اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی ہے اس کا انکار کریں. اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کسی کا بھی انکار کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں. اور شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی بنانا، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا یا کسی کو ماننا. اب یہ جو شرک جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنائے تو ہم یہ کہنے لگے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی یہ معبود جو ہے، اور جیسے بات کرتے تو ایک بتوں کے مطابق کہ اللہ کے ساتھ یہ خود بھی کام کرنے والے ہیں، یہ خود بھی کام کرنے والے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں. اور جیسے انبیاء علیہ السلام نے کہ بعض لوگوں نے شرک کر دیا، جیسے مثال کے طور پر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے اور یہودی، اور بعض مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر شریک ہے. اور اسی طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا. جیسے اللہ تعالیٰ خدا ہے یہ بھی خدا ہے. یہ بھی جس طریقے پر اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں اس طریقے پر مخلوقات کو پیدا کرنے کی صفت ہے، اسی طریقے کی صفت ان کے اندر بھی موجود ہے. تو یہ ذات کے اندر شرکت کرنا، ذات کے اندر شرکت کرنا. صفات کے اندر شرکت کرنا بھی ہوتا ہے، صفات کے اندر شرکت کرنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلے ہیں اور اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں. اب
اپنے ذات میں بھی اکیلے ہیں، اپنے صفات میں بھی اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، ایسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، اور یہاں پر اس جیسا کوئی نہیں ہے، ذات کا بھی انکار ہو گیا، اور انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں۔ تو یہ صفات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کروا دیا اس کے اندر ظاہری اعتبار سے انسان بھی سنتا ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن کیا ہے اللہ کا دیکھنا انسان کے دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتا، اور انسان کا سننا اللہ کے سننے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں صفات کا بھی انکار ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی آدمی اللہ کی مخلوقات میں سے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے پیغمبر ہو، چاہے کوئی بھی ولی ہو، یا تم بنائے ہوئے تم مخلوق بنائے ہوئے مخلوق ہی کیوں نہ ہو، جن کو تم نے بنا لیا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کے اندر ہرگز شریک نہیں۔ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کریں گے، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ دیکھو میرے بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے ہی تو ہمارے شریک حیات نہیں بھی ہے۔ اگر ہم مخلوق کو ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھار ہماری نگاہ کسی دوسرے کی طرف پڑ جاتی ہے، یا دوسرے کا خیال ہمارے اندر آ جاتا ہے، یا دوسرے کے بارے میں ہمیں اس کے سامنے تذکرہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہماری جو شریک حیات ہے وہ کتنا بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ یعنی ایک معمولی سے مخلوق جو ہمارے ماتحت میں رہنے والی مخلوق، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا دستگیر بنایا ہے، ہمارے نیچے رہنے والی مخلوق ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم کے سامنے کسی سے بات میں شرک کرے تو ایسی صورت میں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ماننے کے علاوہ ہمارے اوپر بھڑک کر ہم کو مارنے کے واسطے بھی ابھر کر آ جاتی نہیں آ جاتی۔ یہ معمولی مخلوق جو ہمارے ماتحت میں رہنے والی ہے وہ یہ، تو اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اور تمام چیزوں کو بنانے والا، اور جس کی وجہ سے تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں، اس کے ساتھ اگر کوئی آدمی شرک کرے تو اللہ پسند کریں گے، جس پسند نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کو جو دعوتی مشن اللہ تعالیٰ دے کر بھیجے ہیں وہ توحید کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے۔ توحید کی دعوت کے اندر یہ دونوں چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ توحید کی دعوت میں یہ دونوں چیزیں ہیں، ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اور اللہ کیسے ہی وہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے لیے رنگ اور روح وغیرہ ہماری جیسا جسم وغیرہ سب چیزوں سے پاک ہے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ہمارے جیسا انسان میں جیسا مشابہ کرنے کی کوشش کی، وہ بھی مشرک ہو گئے، وہ بھی کافر ہو گئے، وہ بھی اللہ کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ اور بعض لوگ صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کی، تو وہ بھی کیا ہو گئے، مشرک ہو گئے، وہ بھی کیا ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ اب جیسے مثال کے طور پر بتوں کو، جیسے ہم لوگ کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی صفات پائے جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کے صفات کے اندر شریک ٹھہراتے ہیں۔ جیسے پیغمبروں کے متعلق بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے، پیغمبر بھی عالم الغیب ہے، حالانکہ عالم الغیب ہونے کی صفت کس کی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ غیب کا معنی ایک بھی دیکھی چیزیں، سب چیزوں کو جاننے والا کون ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب
اس کے اندر بعض لوگ نبی علیہ السلام کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے کہ اولیاء امام کو بھی اس کے اندر شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب جیسے اب جو مہینہ چل رہا ہے ہمارا ربیع الثانی کا مہینہ ہے، غوث پیر غوث عالم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جن کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں لوگ۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس طریقے کی جو صفات بیان کیے ہیں، دستگیر کے معنی کیا آتے ہیں؟ ہاتھ تھامنے والا، یعنی ہاتھ تھامنے والا کون ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا غوث کہتے ہیں، غوث کے معنی کیا ہے؟ مدد کرنے، یا غوث، یہ مدد کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ دستگیر کے معنی بھی کیا ہے؟ ہاتھ کو تھامنے والا۔ تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہاتھ کو ہمارے تھامنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب اس وجہ سے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو بھی ان کے صفات کے اندر شریک کر کے اس طریقے پر پروپیگنڈا کر دیتے ہیں۔ اللہ مشکل کشا، غوث اعظم کون ہے؟ مشکل کشا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بھی نسبت کر کے بول دیتے ہیں لوگ، حضرت علی کون ہے؟ مشکل کشا۔ مشکل کشا کے معنی کیا آتے ہیں؟ کہ مشکلوں کو حل کرنے والے، جو بھی ہماری مصیبتیں آتی ہیں ان کو حل کرنے والے کی صفت کس کے اندر ہے؟ حضرت علی کے اندر ہے یا غوث پاک کے اندر ہے۔ اس طریقے کی بات کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ سب جو ہے وہ شرک کے اندر آتا ہے۔ یہ کون سا شرک ہے؟ یہ شرک فی الصفات ہے، شرک فی الصفات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتے، ہرگز پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھائے۔ دیکھو ایک مثال اللہ تعالیٰ نے اسی دی، ایک انسان ہے، تمہارا جیسا انسان ہے جو تمہارے نیچے کام کرنے والا ہے، تمہارے نیچے کام کرنے والا ہے۔ یہ 21ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے رکھی ہے کہ تمہارے جیسا انسان ہے جو تمہارے نیچے کام کرنے والا ہے۔ اب جب وہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے ہم اس کو اپنے برابر ٹھہراتی کیا؟ اپنے برابر اٹھاتی کھانے پینے کے اندر یا کسی بھی اور معاملے کے اندر جتنے بھی ڈالتے کہتے ہیں بھائی ان کو کھانا دے ڈالو اور دور بٹھا ڈالتی اور بھائی کھلاتی پلاتی وہاں سے باہر بھیج ڈالو۔ اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھانا، اپنے ساتھ شریک کرنا یہ ہم کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو بھائی تمہارے جیسا انسان، تمہارے جیسا رہنے والا، تمہارے جیسا کھانے والا، تمہارے جیسا پینے والا، تم اس کو اپنے ساتھ شریک کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ میں تو خالق ہوں، میں تو مالک ہوں، تمام کا رازق ہوں، اب میرے ساتھ تم لوگ کسی کو اور شریک کرو تو ایسی صورت میں میں کیسے پسند کروں گا؟ میں کیسے پسند کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے خود مثال دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اسی وجہ سے شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، یا بنیا، ان کے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے وہ نصیحت کی جو باتیں تھیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو۔ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے معاذ، انہوں نے نصیحتیں کرنے کا حکم دیا تھا تو اس پر آپ علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی، فرمایا اے معاذ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگرچہ تم کو قتل کر لیا جائے، اگرچہ تم کو جلا دیا جائے، یعنی اپنی جان گنوا دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے میں کبھی بھی زبان کے برابر بھی، زبان کیا کہ ضربہ برابر میں کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو فرمانے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ خلاصے کے طور پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے شرک
کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب گناہوں کو اللہ معاف فرما سکتا ہے. کیوں؟ وہ قادر مطلق ہے. اگر وہ تمام ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں. اسی وجہ سے اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر جو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے انہوں نے پوری زندگی اللہ کی وحدانیت کے اندر زندگی گزاری. پوری زندگی اللہ کو ایک ماننے میں اور اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے کے اندر ہی زندگی گزاری. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں بولے تو کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگ تو ایسے واقعات بیان کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر چڑھنے کے اندر مشکل ہو گئی تو یہ کالی کمری والے آ گئے اور انہوں نے نیچے اپنے آپ کو بٹھا دیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کر آگے بڑھ گئے. اس طریقے کا واقعہ بنا. حالانکہ غوث پاک بنے ہیں تو کسے بنے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے اتباع کر ہی غوث پاک بنے ہیں. اگر نبی علیہ السلام کی اتباع نہ کرتے ان کی پیروی نہ کرتے تو وہ کیسے غوث پاک بنے؟ کیسے اتنے بڑے اللہ والے کیسے بن جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نیک ولی بننے کے اندر دونوں چیزیں ہیں. اللہ کی اطاعت بھی شامل ہے, رسول کی اطاعت بھی شامل ہے. اگر اللہ کی اطاعت کر کے رسول کی اطاعت نہیں کیا, رسول سے بھی ان کو آگے بڑھا دیے تو ایسی صورت میں ہم کیا ہیں کہ گویا کہ رسول کے مقام کو گھٹا دے رہے ہیں, غوث پاک کے مقام کو بڑھا دے رہے ہیں. اب جو چیز اب اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم نہیں دیا اس کو نہیں مان رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں اب اللہ کو ماننے والے ہوئی یا انکار کرنے والے. بہرحال میرے بھائی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے ہرگز اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں, ہم نے نماز نہیں پڑھی, امید ہے اللہ معاف فرمائے. ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی, امید ہے اللہ پکڑ سے بچا لے. ہم نے روزے نہیں رکھے, اللہ کے کسی کے حکم کو پورا نہیں کیا, امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاف فرما سکتے ہیں, ہماری پکڑ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم شرک کر کے جائیں گے, ایک واقعہ یاد آیا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو وہ کیونکہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتے اور کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو شرک والے عمل سے معاف ہو کر ہی جاتے ہیں. اب اس وقت میں اللہ کے دربار میں پہنچے. یہ سب واقعات جو مکاشفے کے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے, خوابوں کے ذریعے سے بندوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ بندے سدھر کر صحیح بن کر آ جائیں. چنانچہ ایک واقعہ نقل کرنے والوں نے نقل کیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا کہ اے جنید بتاؤ تم کیا لے کر آئے. اب انہوں نے سوچا اب اعمال کے اعتبار سے تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ کون سے عمل میں کون سی کوتاہی ہو گئی ہو, تو اس وجہ سے اعمال میں سے تو میں نہیں بتا سکتا کہ روزے میں کوتاہی ہو گئی ہو, نماز میں کوتاہی ہو گئی ہو, کسی بھی عمل کے اندر کوتاہی ہو گئی ہو. تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو ایسا کہہ دیں کہ جس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق کوئی بات تذکرہ کر دیں گے تو اس میں پکڑ نہیں ہو سکتی. اب اس وجہ سے انہوں نے کہا اے باری تعالیٰ میں آپ کے دربار میں توحید لے کر آیا ہوں. پوری زندگی میں نے کبھی بھی کسی بھی طریقے کا شرک کا معاملہ میں نے نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے اللہ کے نیک ولی بنے ہیں تو پورے صفات ان کے ساتھ ہی بنے ہوں گے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا وہ دودھ کی رات کا واقعہ کیا ہے, دودھ کی رات کا واقعہ کیا ہے. اب وہ سوچ میں پڑ گئے وہ دودھ کی رات کا واقعہ کیا ہے جس میں اشارہ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. تو بعد میں یاد آیا ان کو کہ یہ
पी कर सो गए और सुबह में उठे तो पेट में दर्द होने लगा। सुबह में उठे तो पेट में दर्द होने लगा। लोगों ने पूछा, हज़रत क्या हाल है, तबीयत कैसी है, थोड़ा फिलहाल सा नज़र आ रहा है। हज़रत ने बताया था कि दूध पी लिया तो उसका असर मालूम हो रहा है। दूध पी लिया उसका असर मालूम हो रहा है। देखो, बीमारी देने वाला कौन है? शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। अब ये जो पेट की तरफ उन्होंने इशारा फरमाया कि इसके अंदर गोया के दूध की वजह से तुमको तकलीफ हुई है, हमारी वजह से तकलीफ नहीं हुई है। तुम कहाँ तौहीद लेकर आए? तुम कहाँ तौहीद लेकर आए? एक मामूली सी चीज़ पर अल्लाह की पकड़ होती है। मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह भी माफ़ फरमाए। हमारी ज़िंदगी के अंदर आमाल भी नहीं है और अल्लाह की वहदानियत भी क्या हमारे अंदर है क्या? वो भी हमारे अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी उम्मीद रखना चाहिए अल्लाह ताला की बात से। अल्लाह ताला हमें बचाकर कलीमे की मौत दे और इस तरीके पर ज़िंदगी गुजारे तो जिससे क्या है, अल्लाह ताला हमारी किसी भी अमल की पकड़ न करे। इस तरीके पर दुआ करते हुए अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब। सुभान अल्लाह। सामने है।